میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک جامع ترمذی شریف میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں سے پھر فضائل علماء کے، طالب علموں کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کتنا مقام اعلیٰ عطا فرمایا ہے دین پڑھنے والے طالب علموں کو بھی اور عالموں کو بھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیں حدیث پاک پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جس کے پاس بھی میرا یہ بیان جائے، ہو سکے تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد کر لے، اپنے بچوں کو یاد کروائے۔ یہ بہت مجمل ہے، اس میں اجمالاً گفتگو کی گئی ہے، لیکن مختصر اور جامع گفتگو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ علم کی فضیلت بھی بیان کی ہے، علماء کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور طالب علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ کو لطف آ جائے گا یہ حدیث پاک سن کے انشاءاللہ۔ حضرت جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، روایت فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہیے ذرا، روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب وہ جملے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بیان کرنے لگا ہوں جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلکا طریقا یبتغی فیہ علما، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی دین حاصل کرنے کے لیے، علم تلاش کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا، لمبا سفر کیا یا چھوٹا سفر کیا، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، میری سرکار نے فرمایا، جو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین کی غرض سے جو بھی راستہ اختیار کرے گا، سفر اختیار کرے گا، سفر کی مشقتیں برداشت کرے گا، میری سرکار نے فرمایا، سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ یعنی اس بات سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے، جو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پہ چلنا ہے، وہ راستہ ایسا ہی سمجھا جائے جیسے جنت کا راستہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دوستو توجہ فرمانا، میری بات ذرا دل کے کانوں سے سنو، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے مسافر گئے، فرمایا یہ سمجھا جائے وہ اللہ کے راستے کی طرف ہے، وہ جنت کے راستے کی طرف ہے۔ پتہ چلا دوستو، کوئی بھی علم، کوئی بھی تعلیم ایسا فائدہ نہیں دے سکتی
جیسا فائدہ اللہ پاک نے دین کی تعلیم میں رکھا ہے کہ جو بھی شخص ابھی حاصل کرنے کے بعد کا مقام تو بعد کا ہے، ابھی صرف چلا ہے، ارادہ کیا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کا سفر شروع کیا ہے، تو ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ سبحان اللہ، آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کس کا راستہ بولو، بولو کس کا، اور ساتھیوں بولو کس کا راستہ؟ تو کیسے جنت کا راستہ ملے گا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو راستہ، جو سفر، جو آپ کو مجاہدہ مطلب جو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ برداشت کرنی شروع کر دیں۔ جو شخص، اچھا اب آسان کر دوں اور آسان کر دوں، جو شخص چاہتا ہے نا کہ میں جنت جاؤں، جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ علم سے دوستی کر لے، اللہ پاک اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ ہوتا ہی سب کچھ علم سے ہے۔ ذوق ہے تو اس حدیث پاک کا اگلا جز آپ کے سامنے رکھوں۔ کتنے پیارے ارشادات ہیں میرے آقا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو جز ہے نا حدیث پاک کا، یہ جیسے بات ختم ہوتی جائے گی ترجمہ ہوگا نا تو انشاءاللہ آپ کا دل مچل کے خود بخود کہے گا سبحان اللہ۔ یہ الفاظ ہی بڑے پیارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے فرشتے جو دین پڑھنے والا طالب علم ہے، جو دین حاصل کرنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا، دین کو ڈھونڈنے والا جو طالب ہے، میری سرکار فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے پیر کے تلے، اس کے پاؤں کے نیچے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کس لیے بچھاتے ہیں؟ اب یہ جملہ سننا، میرے آقا فرماتے ہیں رضا لطالب العلم، طالب علم کو راضی کرنے کے لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں طالب علم کا مقام کیا ہے، جس کی رضا، جس کی خوشنودی اللہ کے فرشتے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو دین کا طالب علم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جس کو راضی کرنے کے لیے، اور بھائیو جس کو خوش کرنے کے لیے، کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کوئی کسی کو خوش کر رہا ہے، کوئی کسی کو خوش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں، یہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، ان کو تو بہت سے خوش کرتے ہیں نا۔ کبھی جناب مسجد میں سے چھٹی ہوتی ہے تو ہو جائے، مسجد میں سے اگر ناغہ ہوتا ہے چھٹی ہوتی ہے تو ہو جائے، اسکول سے نہ ہو۔ ایسے والدین ذہن بنا لیتے ہیں اپنا بھی اور بچوں کا بھی، لیکن یاد رکھنا ایسے بچوں کو تو خوش کرتی ہے کبھی ماں، ٹھیک ہے، کبھی باپ، بیٹا اگر آپ نے اچھے نمبر لیے تو میں آپ کو سائیکل لے کے دوں گا، اگر آپ نے اچھے نمبر لیے تو میں آپ کو اچھا سوٹ لے کے دوں گا، اگر آپ نے اچھے نمبروں سے پاس کیا، ٹاپ کیا اس کلاس کو، تو میں آپ کی فلاں بات پوری کروں گا، فلاں خواہش پوری کروں گا۔ یہی کا سامان، ادھر کا سامان ادھر ہی رہ جانا ہے۔ میں صدقے جاؤں ایسے طالب علم پہ جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اچھا، پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ آپ نے فرمایا جو سفر کرے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اگلا جو جز پیش کرنے لگا ہوں نا حدیث پاک کا، یہ اس سے بھی مزیدار ہے۔ مزیدار کیوں نہ ہو بھائی، جملے وہ ہیں جو ہمارے آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تیسرا جز حدیث پاک کا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پڑھنے لگا ہوں، تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ جملے ہیں جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض۔ میرے آقا فرماتے ہیں عالم کی شان یہ ہے، عالم کا مقام یہ ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے، جتنی مخلوق زمینوں میں ہے، ساری کی ساری عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، اس کے لیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے آسمانوں میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، ستارے کہاں ہیں بتائیں ذرا، ستارے کہاں ہیں؟ زمین میں ہیں، زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں۔ ستارے ہوں، فرشتے کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ فرشتے ہوں، حورے کہاں ہیں؟ وہ بھی آسمانوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے؟ یہ سب آسمان کی مخلوق ہے۔ عالم دین کا مقام دیکھیں، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ آسمان والے سبھی سارے کے سارے اس عالم دین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ زمین والے بھی، زمین کے اوپر والی چیزیں ہی نہیں، حضور نے یہاں تک فرما دیا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی، پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ اللہ بتائیں، کوئی ڈگری دکھائیں مجھے ایسی دنیا کی، ڈاکٹری ہو، سائنس ہو، کوئی ہو، فلاں سکول سے پڑھا ہے اس کے لیے جی فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ جو شخص ہے انسان، یہ فلاں کالج سے فارغ ہوا ہے، ادھر سے اس نے سند لی ہے، لہذا اس کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ برکت اگر اللہ پاک نے دی ہے تو دین کے عالم کو دی ہے۔ اگلی بات اس سے بھی مزے والی، اتنی مزے والی بات ہے کہ پہلے سے جی چاہ رہا ہے کہ سبحان اللہ سن لوں آپ سے۔ ہاں جی، ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ
آقا نے فرمایا عالم دین کی فضیلت، عالم دین کی فضیلت، عالم کی فضیلت علی العابدی، عبادت کرنے والے پر ایسے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ میرے آقا فرماتے ہیں عالم عابد سے یعنی علم دین حاصل کرنے والا، علم دین پڑھنے والا، علم دین پڑھانے والا، علم دین سکھانے والا، عبادت کرنے والے سے ایسے افضل ہے جیسے آسمان کے ستاروں سے چاند افضل ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال بھی آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ چاند کی روشنی کا اندازہ لگائیں، ستاروں کی روشنی کا اندازہ لگائیں، ایسے لگتا ہے کہ صرف چاند اگر خاموش ہو جائے، چاند اگر اپنی روشنی بند کر دے، اگر چاند رک جائے روشنی دینا، تو سارے ستارے مل کے بھی چاند کی روشنی کے برابر روشنی نہیں دے سکتے۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیسے چاند باقی ستاروں پہ افضل ہے، ایسے عبادت کرنے والوں پر عالم دین افضل ہے۔ صدقے جاؤں آقا کریم علیہ السلام نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ ان باتوں سے ایک تو اندازہ آپ کو ہوتا ہی چلا جا رہا ہوگا کہ ہم نے کون سا علم حاصل کرنا ہے۔ دین کے علم کے حصول کا شوق اپنے دلوں میں پیدا کر لیجئے، اپنے دل میں آقا کے علم، آقا کے دین کے علم کا ذوق پیدا کر لیجئے۔ شروع کرنا آپ کا کام ہے، اگر کامیابی مل گئی تو پھر بھی کامیاب، اگر درمیان میں موت آ گئی تو پھر بھی قیامت والے دن علم والوں میں اللہ شامل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ آج ذرا اردو میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا بیان جہاں تک بھی جائے نا، جو پنجابی نہیں سمجھتے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ شاید ہمیں اردو بولنی نہیں آتی۔ ہاں جی الحمدللہ۔ باقی میں تقریر اس کو تقریر سمجھتا ہوں، بیان اس کو بیان سمجھتا ہوں جو ادھر سے نکلتا جائے اور سامنے والوں کے دلوں میں اترتا جائے۔ اچھا اگلی فضیلت سنیں، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عابد ساری رات، اب اس کی تشریح کروں، ساری رات عبادت کرنے والا، نفل پڑھنے والا، تسبیحیں پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، ساری رات عبادت، کہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بھی اگر عبادت کرنے والا کوئی عابد ہے، عالم دین سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری سرکار نے فرمایا ہے عالم عابد سے ایسے افضل ہے جیسے چاند باقی ستاروں سے افضل ہے۔ بہت بڑا مقام میرے آقا نے دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دیا، بہت بڑا مقام دیا۔ آج یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہم مولوی کو، عالم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کم تر مخلوق ہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے آقا کا فرمان مجھے یاد آ گیا، میرے سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری سرکار نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کا علم سیکھنے والا ہوتا ہے یا سکھانے والا ہوتا ہے۔ اچھا سرکار فرمائیں جس کو بہتر، وہ بہتر ہے کہ نہیں بہتر؟ الحمدللہ ہم بہتر ہیں، کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمیں حضور نے بہتر بنایا ہے، کیونکہ ہم دین کے طالب علم ہیں، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں حاضر ہو گئے۔ ارے یہ بات بڑی قابل رشک ہے کہ ہمیں اللہ
اللہ پاک نے علم دین کی توفیق عطا فرمائی ہے، آئندہ بھی کوشش کرتے رہے، جہاں بھی مجلس ملے، جہاں بھی محفل ملے، علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے، اسے گوانا نہیں ہے، ادھر بیٹھ کے علم حاصل کرنا شروع کر دینا ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق دوسروں سے آپ کو بہتر بنا دینا ہے۔ قرآن کا علم سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو، سرکار فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے وہ بہتر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملے دیکھیں میرے آقا کے، میری سرکار نے فرمایا خیرکم، تم میں سے وہ کیا ہے بولو؟ بہتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ بہتر ہے، نہیں بھائی، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے۔ بھائی جو سرکاری ملازم ہو گیا وہ بہتر ہے، بھائی یہ تمہاری سوچ ہو سکتی ہے۔ جس کا فلاں جگہ نکاح ہو گیا وہ بہتر ہے، جس کے پاس اتنی زمین ہے وہ بہتر ہے، پراپرٹی والا بہتر ہے، جناب جس کا بینک بیلنس ہے وہ بہتر ہے، نہیں، یہ تمہاری سوچیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بہتر نہیں ہے اس سے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ دنیا داروں سے بھی بہتر ہے، وہ مالداروں سے بھی بہتر ہے، وہ زمینداروں سے بھی بہتر ہے، وہ تمام امیروں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ پاک نے جو چیز دی ہے، جو چیز اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہے، وہ چیز ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اس لیے قرآن والا بھی سب دوستوں سے، سب لوگوں سے بہتر اور افضل ہے۔ میری سرکار نے فرمایا۔ اچھا، اسی حدیث پاک کا اگلا جز پڑھوں؟ سبحان اللہ کہیے۔ ابھی میں نے بہت کچھ آپ سے کہنا ہے علم کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا مقام ہے جو اب پڑھنے لگا ہوں۔ میری سرکار نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میری سرکار فرماتے گئے اللہ پاک نے جو انبیاء بھیجے گئے ان نبیوں کی وارث، ان کے ورثاء، ان کے وارث، ان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے وارث علم والے علماء ہوا کرتے گئے۔ میری سرکار نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کیونکہ نبیوں کی وراثت مال نہیں، نبیوں کی وراثت علم ہے، اس لیے ان کا وارث بھی وہی ہوگا جو علم والا ہوگا۔ میرے کریم ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آگے سرکار فرماتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، فرمایا انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو علم چھوڑ کے جاتے گئے، وہ تو علم دنیا میں چھوڑتے گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو جو بھی حصہ ملا وہ سمجھ لے اللہ پاک نے اسے وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ہے فضیلت حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے۔ اب اس کو سن کے کیا آپ کے دل میں شوق بنا ہے یا نہیں بنا؟ علم حاصل کرنے کی تڑپ دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ پاک نے ابھی ایمان دل میں رکھا ہے، ابھی رسول اللہ کا پیار دل میں رکھا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کا دل نہ کرے دین کا علم حاصل کرنے کو، کسی کا دل نہ کرے عالم کی عزت کرنے کو، کسی کا دل نہ کرے طالب علم سے پیار کرنے کو، تو سمجھ لے وہ شیطان کے چکر میں آ چکا ہے۔ کامیاب وہی ہے جنہیں اللہ پاک نے علم دیا ہے، یا علم کا شوق دیا ہے، یا علم والوں سے محبت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ علم نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے حضور کے اصحاب کے پاس تھا،
ٹھیک ہے. اب آپ کا ایک سوال ہوگا آپ کے ذہن میں، ابھی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، بعد میں ہو سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب پہلے ہی آپ کو دے دوں. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ بھائی سارے عالم ہیں، سارے قرآن پڑھتے ہیں. آپ میری بات کی طرف ذرا توجہ رکھیں. جو مساجد بنی ہوئی ہیں نا مختلف، یہ سنی علماء کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، سب مسجدوں میں اذانیں آتی ہیں، سبھی قرآن پڑھتے ہیں، سارے عالم ہیں. عزت کس کی جائے؟ سبحان اللہ کہیے. یہ جو میری سرکار نے فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ کس کی فضیلت بیان فرمائی ہے؟ بھائی یہ آپ کو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کا جواب کہ عزت کس کی کریں. سب سے بہتر عالم وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا حضور کا مؤدب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں نا، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا. سمجھے؟ اس علم کو کیا کرنا جس میں ادب نہیں ہے. اب ایسے علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، محبت اس عالم سے ہوگی، پیار اس عالم سے کیا جائے گا، عزت و تعظیم اس عالم دین کی جائے گی جس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت ہوگی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار ہوگا. بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہے؟ عوام کو تو نہیں پتہ چل سکتا. اس کے لیے آسان بات یہ ہے، آپ کا جو امام ہے، آپ نے جس کو امام بنایا ہے اس پہ اعتماد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا ہے نا. جس کو امام بنایا اس پہ اعتماد کیا. بھائی جس پہ اعتماد کیا ہوا ہے اس سے پوچھ لیں کہ ہم کس کی تقریر سنا کریں، ہم کس کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھا کریں. جس سے وہ منع کر دے اس سے رک جائیں. اصل عالم دین وہی ہوگا جس کو عالم دین اللہ نے فرمایا ہوگا یا رسول اللہ نے فرمایا ہوگا. اور وہ عالم دین وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا ادب بھی پیش نظر ہو، رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب بھی پیش نظر ہو. ہاں جی، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. بہترین علماء کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام. ایک وقت ایسا بھی تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ہرقل بادشاہ ہے ایران کا، اس نے ایک چیلنج بھیجا. چیلنج سمجھتے ہیں نا؟ چیلنج بھیجا مسلمانوں کی طرف کہ یہ میرے چند سوالات ہیں، ان کے جواب دے دیں مسلمان تو مان جاؤں گا کہ واقعی رسول اللہ کے طالب علم ہیں. مان جاؤں گا. سوال کیا کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک نے ہر جاندار کو بنایا ہے؟ ہر جاندار کو کس چیز سے اللہ نے بنایا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کا کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے. جتنے بھی جاندار ہیں کس چیز سے بنے ہیں؟ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ وہ چار کون سی ایسی جاندار چیزیں ہیں جو نہ ماں نہ باپ، جن کی نہ ماں نہ باپ، بغیر ماں باپ کے بنی، وہ کون سی ایسی چار چیزیں ہیں؟ یہ بھی اس کا سوال تھا. ٹھیک ہے؟ آتا ہے کسی کو جواب آپ میں سے؟ اچھا ایک مزے کی بات کروں، حکومتیں سوال کرنا چیلنج سمجھتی تھی اس وقت. آج جو حکمران ہیں ان پہ سوال کیا جائے تو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا؟ تو ایسے جوابات جنہوں نے دیے ہیں، حاکم بھی اصل وہی تھے، وہ حاکم نہیں ہو سکتا. نظام
الگ بات ہے، مسلمانوں کا ملک بتایا جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس کا وزیر ہو، اس کو سورۃ اخلاص نہ آئے، اس کو دعا نہ آئے، اس کو بسم اللہ شریف بھی سیدھی طرح نہ پڑھنی آئے، تو ایسا حاکم نہیں ہو سکتا۔ حاکم تو وہی ہو سکتا ہے جو محمد عربی کے در کا غلام ہوتا ہے۔ یہ بھی علم دین سے دوری کی صدا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی طرف ایک چیلنج بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام دعائیں فرماتے تھے، میری سرکار دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم علمہ الکتاب۔ میرے آقا نے جن کو دعا عطا فرمائی ہے، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ اس ہستی کا نام عبداللہ بن عباس ہے۔ صرف یہی ان کی فضیلت نہیں ہے، دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت ہے کہ ان کو گڈی کے طور پہ بچپن میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن شریف عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مفسر قرآن حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ 8 سوال تھے، 8 سوالات کے جواب حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے دیے؟ اس نے چیلنج کیا تھا، آپ نے فرمایا پہلا سوال کیا ہے؟ اب سوال بھی بتاتا ہوں ساتھ جواب بھی بتاتا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس سے جاندار بنے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ فرمایا پانی ہے، وہ پانی ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک نے ہر جاندار کو خلق فرمایا ہے، وہ پانی ہے۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ وہ 4 چیزیں کون سی ایسی جاندار ہیں جن کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا پہلے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت جناب عیسیٰ حضرت جناب حوا سلام اللہ علیہ ہیں جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو پہاڑ میں سے اللہ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے نکلی تھی، آپ نے فرمایا نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پہ جب چھری چل رہی تھی، آپ کو ہٹا کہ جو مینڈا آپ کی جگہ لٹایا گیا اس کا نمبر 4 ہے، اس کی بھی نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ یہ 4 چیزیں عبداللہ بن عباس نے پوری کر کے بتا دی۔ اچھا پہلے سوال کا بھی جواب دے دیا، دوسرے کا بھی دے دیا، اب ایک سوال اس کا اور تھا، وہ پہلے سوال میں تھا، کہنے لگا کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو ایک لاش کی طرح ہے؟ سوال کیا کہ ایسی چیز کون سی ہے جو ایک لاش ہے، لاش؟ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ دیا کہ وہ دنیا ہے، دنیا۔ وہ کیا ہے بولو؟ دنیا ہے جو ایک لاش کی مثل ہے۔ اگلا سوال اس کا یہ تھا کہ وہ کون ہے جس کی ماں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ وہ کون ہے جس کی ماں تو تھی ولادت بغیر باپ کے؟ فرمایا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہ یہ سوال یہ جو قوس قزح ہوتی ہے جس کو ہم دھنک بولتے ہیں، بارش وغیرہ میں نا آسمان پہ مختلف رنگوں کی ایک بڑا خوبصورت سا سما بن جاتا ہے، اس کو دھنک بولا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا وہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بندوں کے امان کے لیے، وہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی خوشی کے لیے ایک سامان مہیا فرمایا ہے جس کو قوس قزح اور دھنک کہا جاتا ہے۔ وہ سوال تھے، ایسے سوال تھے کہ جو ایک چیلنج تھے۔ اگلا سوال حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ بھائی جواب دیں بھی کیوں نہ جواب دیں، کس کے شاگرد ہیں؟ جس کو اللہ پاک نے پوری کائنات کا عالم بنا کے بھیجا گئے۔ گھٹی بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباب دہن شریف سے پائی، اور ہر سوال کا جواب بھی ایسے دیا کہ گنجائش ہی ختم کر دی۔ پھر اس کا سوال یہ بھی تھا، کہنے لگا آج کیا چیز ہے جو گزرا ہوا کل ہے، وہ کیا چیز ہے جو آنے والی کل ہے، وہ کیا چیز ہے، پرسوں کیا چیز ہے۔ یہ اس نے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا قربان جاؤں کیسا سوال ہے اور کیسا جواب ہے، جواب پہ قربان جاؤں۔ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا جو آج ہے اس سے مراد عمل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو آج ہے نا، آج اس سے مراد کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور جو کل ہے اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ اس سے مراد مثال ہے۔ گزرے ہوئے وقت کی تم مثال ہی دے سکتے ہو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے نا۔ تو فرمایا جو کل ہے نا، گزرنے والا کل، جو گزر گئی، جو گزر گیا، یہ کل مذکر بھی پڑھا جاتا ہے اور مؤنث بھی پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا جو کل گزرنے والی کل ہے وہ ایک مثال ہے، اور جو آنے والا کل ہے نا وہ موت ہے۔ وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ فرمایا جو اس سے آگے والا کل ہے جسے ہم پرسوں بولتے ہیں عرف عام میں، آپ نے فرمایا وہ صرف امید ہو سکتی ہے۔ ایسا جواب دیا کہ حیران کر کے رکھ دیا۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا نا، اور آپ کو بھی میرے ساتھ پڑھنا پڑے گا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا علم کیا ہوگا۔ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ عالم ایسا ہونا چاہیے صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھے۔ کیسے عالم تھے؟ صحابہ میں سے ہر صحابی بے مثال عالم ہے، لیکن کچھ ایسے علماء ہیں جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے باقاعدہ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جائیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں۔ ان علماء میں سے، ان عالموں میں سے ایک عالم کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ کیسا ہونا چاہیے عالم کو۔ ان کا نام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب خبیب بن عدی کو قریش کے مسلمان قبیلوں کی طرف استاذ بنا کے میرے آقا نے بھیجا کہ جائیں مکہ کی طرف جائیں، ان کو علم دین سکھائیں۔ کیسا میرے آقا نے سمجھا کے بھیجا، ایمان کیسا ہونا چاہیے عالم کا۔ یہ صحابہ کرام علماء سے درس سیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان تو چلی جائے پر ہمارا ایمان نہ جائے۔
ایمان کبھی نہ جائے. جان تو جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے. حضرت خبیب بن عدی کو انہوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے انہوں نے گرفتار کر لیا, گرفتار کر کے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا. اب ہوا یہ, انہوں نے اعلان کر دیا جس نے بھی جو مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے, ایک مسلمانوں کا بندہ, ایک مسلمانوں کا شخص ہمارے قبضے میں آ گیا ہے, اب آئیں اپنی پیاس بجھا لیں. کافروں میں اعلان ہو گیا, مشرکوں میں ندا کر دی گئی, سارے اکٹھے ہو گئے. اب سارے مل کے ظلم و ستم کا نشانہ حضرت جناب خبیب بن عدی کو بنایا ہوا ہے, سب نے مل کے بنایا ہوا ہے. آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ اے خبیب اگر تو اعلان آج بھی کر دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم سے پیچھے ہٹنے کا, آپ کے علم سے پیچھے ہٹنے کا, آپ کے راستے سے پیچھے ہٹنے کا اگر اعلان آج بھی کر دیتے ہو, ہم آج بھی تجھے چھوڑ دیں گے, تجھ سے معافی بھی مانگیں گے. حضرت خبیب نے فرمایا خبردار ایسے جملے دوبارہ اپنی زبانوں سے نکالنے کی جرت نہ کیجیے گا. خبیب جان تو دے سکتا ہے پر ایمان ضائع کبھی نہیں ہونے دے گا. جان تو جا سکتی ہے, جی جان تو جا سکتی ہے پر ایمان, ہائے ہائے ہائے, ایسا پکا ہو نا عالم, ایسا پکا ہو, یہ نہ ہو کہ جہاں سے مال ملے وہاں مسائل تبدیل ہو جائیں, ایسا نہ ہو. محبت ایسی ہو کہ جان چلی جائے لیکن حق بات کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. اب دیکھیں اتنا ظلم کیا انہوں نے, اتنا ظلم کیا کہ لوہے کی کنگھی حضرت خبیب بن عدی کے جسم پہ پھیری گئی اور سارا جسم زخمی ہو گیا. آپ کی جو کھال تھی, کھال وہ ساری پھٹ گئی. اللہ, بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں علماء نے, ساری کھال آپ کی پھٹ گئی. اور ہر بندہ, ہر کافر اپنے ہاتھ میں کوئی نیزہ لے کے آیا, کوئی تلوار لے کے آیا ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی پتھر ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے. اپنا سارا غصہ سارے کافر حضرت خبیب بن عدی پہ نکال رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, مسلسل مار رہے ہیں. اور آپ کی زبان پہ پتہ کیا جا رہی ہے, ہائے ہائے, زبان پہ کیا جاری ہے, آقا حلق پہ تیگ رہے, سینے پہ جلاد رہے. مزہ اسی بات میں ہے, حلق پہ تیغ رہے, سینے پہ جلاد رہے, بس لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. اللہ اکبر, یا رسول ظالموں نے
کی انتہا کر دی، مارے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بچے تھے، گھر سے نکلنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹا اگرچہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہمارے کفار ہی مسلمانوں کا ایک شخص ہے جس پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ بیٹا مظلوم کی، اے بیٹا مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا، جب کوئی بد دعا دیتا تھا، اگر سامنے کوئی الٹا لیٹ جاتا تھا، اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پہ بد دعا اثر نہیں کرے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کے وہ غلام اس وقت جو بچے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس وقت الٹا لیٹ گئے۔ بعد میں اللہ پاک نے توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک علاقے کے گورنر بنا دیے گئے۔ آپ کی شکایت ملی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے بلا کے پوچھا آپ کو دورہ کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگے جناب کوئی دورہ وورہ نہیں پڑتا، بس میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آج بھی آتا ہے، مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں جب دیکھنے والا اگر منظر یاد کر کے بے ہوش ہو جائے، سوچے پھر کیسی قربانیاں ہوگی جو حضرت خبیب بن عدی نے دی ہیں اس وقت دین کے نام پہ، مصطفیٰ کے نام پہ۔ سبق ہمیں اور تمہیں یہی دیا ہے کہ لوگوں، آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، یہی ذہن میں رکھنا، جب بات آقا کی عزت کی آ جائے، جب بات مصطفیٰ کی ناموس کی آ جائے، پھر اپنے بچے نہ دیکھنا، اپنا مال نہیں دیکھنا، اپنے کاروبار نہیں دیکھنا، میری طرف ہی دیکھ لینا، سب کچھ قربان کر کے پھر بھی عرض کر رہا ہوں آقا اگر قبول فرما لے تو یہ بھی تمہاری مہربانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کچھ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو دوستو بات اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ عالم ایسا ہونا چاہیے علم دین سے محبت اتنی ہو، دین سے محبت اتنی ہو، رحمت للعالمین سے محبت اتنی ہو، جان چلی جائے لیکن ثابت قدمی نہ ٹوٹے، لیکن راستہ نہ ٹوٹے۔ جاتے جاتے بھی حضرت خبیب بن عدی نے یہ پیغام دیا، صبا کی طرف مخاطب ہوئے، ہوا کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے نی ہوائے میرا پیغام میرے سونے تک پہنچا دئی، اے باد صبا میرا پیغام میری سرکار تک پہنچانا۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ غلام آخری بار جب انہوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہو آپ کی، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، چاہتا ہوں اس سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ نفل ادا کیے، نفل ادا کیے۔ کیسا عالم ہے؟ ایسے ہوتے ہیں علماء، نفل ادا کرنے کے بعد جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا، پاؤں سے لگے کاٹنے، انگلیاں کاٹی، جلد اکھیڑی،
اللہ اکبر کبیرہ، ٹانگ کاٹی، پھر کاٹتے آ رہے، آپ کی زبان جب کاٹنے لگے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے ظالمو ایک بات سن لینا، میری زبان تو کٹ سکتی ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ خبیب کی زبان کاٹ کے ہم ذکر خدا بند کر لیں گے، ذکر رسول بند کر لیں گے۔ یہ زبان تو کٹ جائے گی لیکن جب تک خبیب کا جسم موجود ہے، جب تک روح موجود ہے، جب تک سانس موجود ہے، سرکار کی عظمت کے نعرے لگتے رہیں گے، حضور کی عظمت کے نعرے لگاتا رہوں گا۔ بالآخر حضرت خبیب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ علماء کی شہادت ہو اور سرکار قبول نہ فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار پہ کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب فراغت ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے غلام خبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا خبیب تجھ پہ سلامتی ہو، ساری کائنات جس محبوب پہ سلامتی کرے، جس محبوب پہ سلام بھیجے، وہ محبوب جس کو سلام بھیج رہا ہے اس کا نام خبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آج اس دور میں آپ پوچھیں گے جی ہم کس کے پیچھے چلیں؟ دو چار نام لے لیتا ہوں، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد ہم نے کس کو اپنا رہنما مانا؟ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے علماء کے نام ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اہل سنت کے حق ہونے کی یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی علماء حق کا بھیجے گئے ہیں ان کا عقیدہ وہی تھا، وہی عقیدہ ہے جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء پھر ان سے محبت کرنے والے، ان سے فیض پانے والے، ان کو ہم نے اپنا رہنما بنایا، اپنا استاد مانا۔ آج کے دور میں ہم جس کو اپنا استاد مان کے، ماننی تو اللہ رسول کی ہے لیکن جس نے ہمیں سکھایا، رسول اللہ کا ادب سکھایا، اللہ کا ادب سکھایا، قرآن کا ادب سکھایا، ایسے عالم کا نام امام احمد رضا ہے، اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو دوستوں میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی ہیں، علم دین کی فضیلت بھی بیان کر دی، تو طالب علم کی فضیلت بھی بیان کر دی، عالم دین کی فضیلت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بتا دیا آج کے دور میں عالم حق وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا۔ طریقہ تو وہی ہے نا جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، لیکن جب اختلاف بڑھے، جیسے جیسے دور میں اختلافات ہوتے رہے، حق الگ ہوتا رہا، باطل الگ ہوتا رہا، تو حق والوں میں اس دور میں اگر کسی شخصیت کا نام سب سے اعلیٰ ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، 14ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا نام امام احمد رضا بریلوی ہے۔ ٹھیک ہے، سنی عالموں سے ہمیں پیار ہے اور سنی عالموں کی ہم عزت کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ یہ
مل کے کہنا ہے، آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا، سارے بولو بات ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار۔ اللہ اکبر۔ تو آخر پہ اب یہی ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو علم دین ضرور حاصل کروائیں، اور کس سے کروائیں؟ قرآن ضرور پڑھوائیں۔ کس سے پڑھوائیں؟ جو حضور کا عاشق ہو۔ دین کی تعلیم اسی سے دلوائی جائے گی جس کی محبت دین والوں سے پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ آج کا بیان ہے، اس کو آپ بعد میں وصول بھی کر لینا اور تقسیم بھی کرنا، تاکہ علم دین کی محبت بھی بڑھے اور علماء حقہ کی محبت بھی بڑھے، اور پتہ چلے سننے والوں کو ہر عالم عزت کے لائق نہیں ہوتا۔ شیطان اتنا بڑا عالم ہے کہ فرشتوں کا استاذ تھا، ٹھیک ہے؟ عزت نہیں ہے، لعنت کا طوق ہے اس کے گلے میں۔ عزت وہی کروانے کا حقدار ہے جو میرے آقا کا سچا وفادار ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں کہنا پڑے گا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ اس سائیڈ والے بھی کہہ لو سبحان اللہ۔ اب آپ سے میں نے سننا ہے، مل کے پڑھیے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ یہی ہمارا درس اہل سنت و جماعت کا ہمیں وہ عالم عزت ہم سے کروا سکتا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام، سارے پڑھیے یار، اور یہ دل میں رکھیں، آج کے بعد ہم نے داڑھی دیکھ کے عزت نہیں کرنی، ہم نے یہ دیکھ کے عزت نہیں کرنی کہ بھائی اس نے سوٹ اچھا پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑے بڑے اعلیٰ، اس کا لباس بڑا اعلیٰ، اس کی پگڑی بڑی ہے، بہت بڑی ہے، یہ دیکھ کے عزت نہیں کرنی۔ عزت صرف اسی کی ہوگی جو میرے آقا کا سچا غلام ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ باتوں سے پتا چل جاتا ہے، جس کی باتوں میں سے کیڑے نکل رہے ہوں، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، تو ایسا کیوں ہوا، پتا چل جاتا ہے بھی اس میں پیار کتنا ہے۔ اور جو اپنے آقا سے پیار کرنے والا ہے، کبھی سرکار کی معراج کی بات کرے گا، کبھی آقا کے میلاد کی باتیں کرے گا۔ پڑھیے ذرا محبت سے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، جب پکارا مشکل میں اپنے سارے کام ہو گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، اللہ پاک ہم سب کا آج یہ جو علم دین پہ بیان ہوا ہے، اور میں نے کوشش تو پوری کی ہے کہ اگرچہ اردو میں تھا لیکن آپ کو سمجھ آئے، اور میرے خیال سے سمجھ بھی آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔